الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دسمبر کی 25 تاریخ کو دنیا بھر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت، ان کی ولادت کے مہینے یا سن کی نشاندہی نہیں کی. اسی طرح 3 اناجیل متی، مرقس اور یوحنا، وہ بھی اس حوالے سے اس سلسلے میں خاموش ہیں. البتہ لوقا کی انجیل سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ سردی کا موسم تھا، جبکہ قرآن کریم سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے خاص حالات کا ذکر کرتے ہوئے پختہ تازہ کھجور کے تنے سے گرنے کا ذکر کرتا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اس کھجور کے تنے سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجوریں تازہ گرمی کے موسم میں ہوتی. پھر دیکھنا یہ ہے کہ جشن ولادت مسیح کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ کب اور کیسے تجویز کر لی گئی. بائبل کی مشہور ڈکشنری قاموس الکتاب نے مسیح کی پیدائش کی تاریخ اس عنوان کے تحت لکھا ہے کہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسائیں یہ دن 25 دسمبر کو مناتی تھی، جبکہ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا نے 6 جنوری کو
اور آرمینیا کی کلیسا نے 19 جنوری کو یہ دن منانا شروع کیا۔ کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر کو ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی میں ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 325 سال بعد۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمیٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہل روما میں اس لیے یہ دن مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار جشن زحل کو پس پشت ڈال کر اس کی جگہ بقول ان کے خداوند مسیح کی سالگرہ منائی جائے۔ بعض رسوم جیسے ہمارے ہاں بعد میں آ گئی ہیں، اسی طرح مسیحیوں کے ہاں بھی آئیں، چنانچہ اور پھر ان کو کرسمس سے منسوب کر دیا گیا، جیسے کرسمس ٹری ہے، یہ بھی بعد میں شامل ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 نظریات عموماً پائے جاتے ہیں۔ یہود کا نظریہ انتہائی مکروہ اور غلط ہے، وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام کہتے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس سلسلے میں ملوث کرتے ہیں، اور اسی بدظنی کی بنیاد پر حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید بھی کیا گیا۔ جبکہ نصارہ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے چچا زاد یوسف نجار سے حضرت مریم کی منگنی ہوئی، اور قبل از نکاح حضرت مریم پریگننٹ ہوئیں، تو یوسف نجار نے منگنی توڑنا چاہی۔ خواب میں اسے فرشتہ ملا اور اس نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی ظاہر کی، چنانچہ اس نے اپنا ارادہ بدلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کے بقول یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی، اور اس میں سے اولاد بھی ہوئی، اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری امت کی طرف سے کفارے کے طور پر سولی پہ چڑھ گئے، مصلوب ہوئے، اور پھر بعد میں زندہ ہو گئے اور آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ تیسرا عقیدہ اس امت میں ان لوگوں کا ہے جو منکرین معجزات ہیں، جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، یا جن کو ہم نیچری کہتے ہیں۔ ان کا نعوذ باللہ یہ نظریہ ہے کہ یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم کا نکاح ہوا، اور رخصتی سے پہلے باہمی ملاپ ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود آیا۔ یہ نظریہ ایسا ہے کہ یہ قرآن اور ان جتنی اناجیل ہیں سب سے متصادم ہے۔ قرآن نے اس نظریے کا رد کیا ہے۔ سورہ تحریم کی آخری آیت
جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت عمران کی بیٹی مریم التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اپنی طرف سے خاص روح اپنی قدرت سے ان کے رحم میں پھونک دی۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور مریم ایسی خاتون تھی کہ جو اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وکانت من القانتین، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یکسو ہونے والی بندیوں میں سے تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی قرآن کریم میں عیسیٰ 26 مرتبہ، اور ابن مریم کے ساتھ آپ کا اسم گرامی 23 مرتبہ، اور لقب مسیح کے ساتھ آپ کا اسم گرامی 11 مرتبہ، اور عبداللہ لقب کے ساتھ قرآن کریم میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم کی 84 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں 24 مرتبہ، سورہ مریم میں 19 مرتبہ، سورہ مائدہ میں 18 مرتبہ، سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں 6 مرتبہ، سورہ بقرہ میں 5 مرتبہ، اور سورہ توبہ، سورہ احزاب، سورہ زخرف اور سورہ صف میں 2 مرتبہ، اور سورہ انعام اور سورہ مومنون، اور سورہ شورى اور سورہ حدید میں 1 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 17 القاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلا لقب آپ کا کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، یعنی اس کو اضافت، عربی گرامر میں اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، کسی کا شرف بڑھانے کے لیے اس کی نسبت کسی اعلیٰ ہستی کی طرف کر دی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آئے، کلمت اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں ہے اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم، اے مریم سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں ایک ایسے کلمے کی جو اللہ کی جانب سے ہے، اور ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق باتیں مت کہو۔ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہ ناحق بات ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ،
اس کا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ بڑی آسان طریقے سے اللہ نے بات سمجھائی۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ ہیں، القاہا الی مریم، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن میں ڈال دیا۔ دوسرا آپ کا لقب قرآن کریم میں روح اللہ ہے۔ یہ روح اللہ کا لفظ ایسے ہی ہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اور جیسے خانہ کعبہ کو کہا گیا بیت اللہ۔ اللہ کا گھر کوئی نہیں، اللہ کسی گھر میں بستا نہیں، اس گھر کا شرف بڑھانے کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی، اور اونٹنی کا شرف بڑھانے کے لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ بالکل ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی، روح اللہ، القاہا الی مریم وروح منہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح براہ راست رحم مریم میں ڈالی۔ یا یوں کہہ لیجئے سورہ مریم کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے فرشتے کے ذریعے فتمثل لہا بشرا سویا، یہ اپنی قدرت سے اپنی پیدا کردہ روح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن میں ان کے رحم کے سپرد کی۔ تیسرا جو لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں، وہ سورہ آل عمران میں المسیح ہے۔ مسیح کے دو معنی ہیں، ایک مسیح کے معنی ہیں چھونے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ بیمار کو چھوتے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے۔ مسیح کے معنی سیاحت کرنے والا بھی ہے، اس معنی میں دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح الدجال۔ جیسے حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں دجال کے شر سے بچنے کے لیے، ان میں مسیح کا لفظ آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سیاحت کرتے رہے، اس لیے ان کا لقب مسیح قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اسمہ المسیح، ان کا نام ہے مسیح۔ چوتھا ان کا لقب قرآن کریم میں ہے وجیہن، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب وجاہت تھے دنیا میں بھی اور صاحب وجاہت ہوں گے آخرت میں بھی۔ پانچواں ان کا لقب قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ومن مقرب ہونا، اللہ کا انتہائی قرب حاصل کرنے والی ہستی، ومن المقربین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقربین میں سے بنایا ہے۔ چھٹا ان کا لقب جو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا وہ ہے ان کا ماں کی گود میں یا پنگھوڑے میں، یا جس کو آپ کہتے ہیں جھولنے میں، ان کا بات کرنا۔ سورہ آل عمران میں ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے جھولے میں، بالکل بچپن میں، چھوٹی عمر میں۔ بلکہ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اس بات کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی کہ یا اخت ہارون، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو لوگوں نے آ کے مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ سے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ یہ ہارون وہ نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں گزرے ہیں۔ حضرت ہارون کے نام پر ان کا نام بھی ہارون رکھا گیا تھا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا،
وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مجھ سے مت پوچھو، ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کیسے بات کریں گے ہم اس بچے سے جو جھولنے میں ہے، چھوٹا ہے، گود میں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ پہلا لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس پہلے لفظ نے ہی ان کے بارے میں اس عقیدے کا رد کر دیا کہ وہ ابن اللہ ہیں یا اللہ ہے، وہ تین میں سے تیسرے ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس لفظ نے، پہلے جملے نے ہی بالکل رد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا، 7ویں نمبر پہ یوں کہہ لیجئے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 20 میں ہے قالت انا یکون لی ولد، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو جائے جب کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ اے مریم، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو آپ کے بطن کے سپرد کیا ہے اس لیے کیا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ یہ عیسیٰ ہماری جانب سے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار ہو، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت ربانی کا مظاہرہ ہو۔ اور ایک اور لقب دیا قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کو، اور وہ ہے ذکی ہونا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسب اور اخلاق میں پاکیزہ بیٹا اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے ہیں اسے میرے ذریعے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم السلام اللہ علیہا کے بارے میں جو پوری صورت آئی ہے سورہ مریم، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں آیا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، مبارک بنایا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا اسم گرامی عبداللہ، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور نماز کا پابند ہونا، ایک ان کی خوبی یہ بیان کی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں۔ اسی طرح ماں کا فرما بردار ہونا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکشی اور سنگ دلی سے مبرہ بنایا ہے۔ اور ایک آپ کا لقب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا، اور وہ سورہ نساء میں ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہود کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ ما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہوں نے ان کو سولی پہ حقیقتاً نہیں چڑھایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ آگے الفاظ ہیں وما قتلوہ یقیناً، اور یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اس کے دو معنی ہیں،
ایک تو یہ کہ اللہ یقینی طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ وما قتلوہ یقیناً، ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ ہم واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ اور 17واں جو لقب ہے یا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ ہے ان کا قیامت کی نشانی ہونا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 میں بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم کے لوگ آپ سے جھگڑا کرنے لگے، وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ الہ مانتے ہیں تو ہمارے الہ تو ان سے بہتر ہیں، یہ کہنے لگے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ کٹ حجتی کے طور پر انہوں نے ایسا کہا ہے، بل ہم قوم خصمون، یہ آپ کی قوم کے لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ ان الفاظ پر غور کیجئے، میں چاہتا ہوں قرآن کریم کی آیات سے یہ بات آپ کے سامنے آئے۔ ان ہوا الا عبد، نہیں تھے وہ مگر اللہ کے بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام کیا، ان کو منصب رسالت کے، منصب نبوت کے لیے منتخب کیا، منصب رسالت پر فائز کیا، اور ان پر وحی کی صورت میں کتاب اتری، انجیل۔ انعمنا علیہ وجعلناہم مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ماڈل بنا دیا، مثال بنا دیا۔ اور آگے الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تمہیں اس میں کسی طرح کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ وَاتَّبِعُونَ، اور اے حبیب ان سے کہیے کہ میری پیروی کرو۔ ان ہوا یعنی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ ہے سیدھی راہ، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا ورنہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، موجودہ عیسائیت کا نظریہ اس سے بالکل متصادم ہے۔ عیسائیت اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاندان آل عمران کے جلیل القدر فرد نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب مذہب ہے۔ امریکی پیپلز انسائکلوپیڈیا میں عیسائیت کی تعریف ان الفاظ میں لکھی گئی کہ عیسائیت وہ مذہب ہے جس کی بنیاد پہلی صدی عیسوی میں مسیح ناصری نے رکھی، اور جس کا محور ان کی زندگی، مقصد حیات اور پیغام ہے۔ دنیا بھر میں آج 2 ارب سے زائد عیسائی شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اگرچہ حقیقت یہ ہے، یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا پھیلنے والا مذہب سیکولرزم ہے، اور عیسائیوں میں سب سے بڑا پھیلنے والا مذہب ریشنلزم ہے، جو آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بھی پھیلایا جا رہا ہے، عقلیت پسندی، ریشنلزم۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ عیسائیت واقعی اس دین اور انہی تعلیمات کی پیروکار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں پیش کی؟ یہ ایک سوال ہے۔ یا سینٹ پال، جس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، وقت بچا تو، اس نے عیسائیت کی ساری تعلیمات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔
یعنی اس میں بنیادی اور جوہری تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ پھر اس حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو عقیدہ توحید باری تعالی کا ذکر کیا اور عقیدہ رسالت کا ذکر کیا اور عقیدہ آخرت کا ذکر کیا اور عملی اور اخلاقی اصلاح کا ذکر کیا اور بردباری اور نرم دلی کے داعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عیسائیت کے بانی ہیں جو موجودہ ہے، یا موجودہ مذہب عیسائیت کے اصل بانی پولس یا سینٹ پال نامی یہودی نے رکھی ہے، جو الوہیت مسیح کا قائل اور ابنیت مسیح کا قائل اور کفارہ جیسے غیر فطری نظریات کا موجد ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم اگر عیسائیت کو زمانی حوالے سے دو ادوار میں تقسیم کریں، دو زمانوں میں، تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ پہلا دور جو تعلیمات اور افکار اور نظریات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ چنانچہ جو انجیل ہے مرقس کی، اس کے باب 12 اور آیت نمبر 28-29 میں یہ الفاظ ہیں کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ عبادت اور خصوصاً سجدے کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ چنانچہ متی کا جو باب 4 ہے اور آیت نمبر 10 ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ قرآن کریم نے اصل انجیل کی اس بنیادی تعلیم کی تصدیق کئی جگہ کی ہے۔ یہ وہ تعلیم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریریں کئی جگہ ذکر کی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی اللہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو الہ تین ہیں، انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس منظر کا ذکر کیا جو قیامت کے دن پیش آئے گا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے میرے پروردگار، جو بات میرے شایان شان نہیں ہے وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان قلت قلتہ فقد علمتہ، اگر بالفرض میں نے کہا ہے تو تو خوب جانتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے اندر جو کچھ ہے تو اسے جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں تو ان سے وہی کہتا رہا ہوں جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے میرے پروردگار، میں تو ہمیشہ ان کو یہ کہتا رہا ہوں کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
اسی بات کا ذکر کیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں۔ یہ وہ عقائد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات اور تعلیمات کی روشنی میں ہیں، جن کی تائید قرآن کرتا ہے۔ جو آج کی موجودہ عیسائیت ہے، اس میں تبدیلی کے حوالے سے سب سے نمایاں نام سینٹ پال کا ہے یا پولس کا ہے، جسے موجودہ عیسائیت کا اصل بانی کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ چنانچہ مذاہب عالم کے مورخین نے لکھا ہے کہ ان سب لوگوں میں جن سے عیسائیت کی ابتدا وابستہ ہے، پولس اس تبدیلی کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار تھا جو عیسائیت کے عقائد میں آئی۔ اس نے ان عقائد میں ایک نئی طرح ڈالی جس نے عیسائیت کے مستقبل کی راہیں متعین کی، اور عیسائیت کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے مختلف ایک دین کی بنیاد رکھی۔ یہ پولس کون ہے ذرا غور کیجئے۔ پولس کا اصل عبرانی نام ساؤل یا شاؤل تھا، جس کے لفظی معنی ہیں خدا سے مانگا ہوا، اور پولس اس کا رومی نام تھا اور اس کا لفظی معنی ہے چھوٹے قد والا۔ یہ یہودی النسل تھا اور رومیوں کی غلام قوم سے اس کا تعلق تھا۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو حال اس امت مسلمہ کے ساتھ عبداللہ ابن سبا نے کیا ہے، جو حال اس امت کے ساتھ عبداللہ ابن سبا نے کیا ہے، جو حقیقت میں یہودی تھا اور حب آل بیت کا جعلی لبادہ اوڑھ کر اس نے امت میں تفریق کی وہ بنیاد رکھی جو آج سب سے بڑی خلیج ہے اور بنیاد ہے۔ بالکل یہی کام عیسائیت کے ساتھ سینٹ پال نے کیا، جو حقیقت میں یہودی تھا اور ابتدا میں کٹر یہودی ہونے کی وجہ سے پولس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو گمراہ کہتا تھا۔ بلکہ ایک موقع پر اس نے یروشلم کے یہودی مذہبی رہنماؤں سے دمشق جا کر چیدہ عیسائیوں کو گرفتار کر کے لانے کا اجازت نامہ بھی حاصل کیا۔ دمشق کے راستے میں بقول اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز آئی اور اس نے نور دیکھا، اور اس مکاشفہ اور الہام کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ بن بیٹھا۔ وہ قریباً انہی بیماریوں میں مبتلا تھا جس میں غلام احمد قادیانی مبتلا تھا۔ کمزور بینائی اور مرگی کا مریض تھا۔ پولس نے بالکل بنیاد الگ رکھی۔ اس نے اپنی انجیل یا خوشخبری کی بنیاد اپنے مکاشفات پر رکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے یعنی پیروکار تھے اور اس کے مبلغ تھے۔ اس کے برعکس پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کا یعنی اللہ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ اور کفارہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کی طرف سے ان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر سولی پر چڑھ کے ان کو بخشوا گئے ہیں، یہ عقیدہ اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع کی طرف سے ملتا ہے، اور رسالت اور طاقت بخشنے والا اور روح پر فضل کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی۔ تو وقت نہیں ہے، لیکن میں اتنی بات آپ سے عرض کروں کہ موجودہ عیسائیت کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
جو انجیل پہلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 65 سال بعد مرتب ہوئی، اور اس میں جو تحریفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ موجودہ عیسائیت سینٹ پال کے نظریات کی نمائندہ ہے، اور وہ نظریات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے سراسر متصادم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد